بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال عمر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشیطان وقال جابر الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد فی کل حی واحد۔ بات چل رہی ہے جادو کی۔ جادو کی حقیقت ہے، جادو نقصان دیتا ہے، جادو شیطانی علم ہے۔ اس لیے کتاب التوحید کے اندر اس کو شیخ الاسلام نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ توحید کے منافی عمل ہے، اور اس کی پوری تفصیل ہم نے بتا دی ہے کہ پیچھے شیخ الاسلام نے جادو کو شرک ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیتیں نقل کیے ہیں۔ ان آیتوں میں آیا ہے جبت الطاغوت، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں جبت اور طاغوت، جبت سحر کو کہتے ہیں اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح کے اندر جبت اور طاغوت کا معنی اور تفسیر نقل کیا ہے وہ یہ ہے، الجبت السحر والطاغوت الشیطان، یعنی جبت کیا ہے؟ وہ سحر ہے، اور طاغوت شیطان۔ اس سے پتہ چل گیا کہ سحر جو ہے وہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو یہودی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر اور مشرک قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جادو کیا ہے؟ شرک ہے۔ سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ہم تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ تم اپناؤ گے۔ تو سب سے زیادہ جادو سیکھنے سکھانے کرنے کرانے کا جو رواج تھا وہ یہودیوں کے اندر تھا۔ یہودیوں سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو جو یہودیوں کے ہاں جادوگری تھی تو اس امت میں بھی جادوگری پائی جائے گی، جیسے کہ اللہ کی حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں جادو پایا گیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جادو پایا گیا، تو آج اس ہمارے زمانے میں جادو کیوں نہیں ہوگا؟ بس نام ذرا ہم نے بدل دیا ہے۔ اس وقت جادو کہا جاتا تھا، ہم نے اس کو روحانی علاج سمجھ گئے شروع کر دیا ہے، اور تعویذ کے شکل میں تو بابا کی تعویذ، ورنہ ہاں بہت ساری چیزیں وہی ہیں، نام بدل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چل رہی تھی جبت اور طاغوت کی، تو یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے۔ وقال جابر، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا الطواغیت کہان۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھے، عمر فاروق نے کیا کہا؟ طاغوت شیطان کو۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الطواغیت کوہان، طواغیت طاغوت کی جمع ہے، الطواغیت کوہان، طاغوت ایک، طواغیت جمع، الطواغیت کوہان، طاغوت کاہنوں کو کہا جاتا ہے۔ کاہن سمجھتے ہیں نا، نجومی، جوتشی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو آج کل پنڈتوں کا کام ہے۔ الطواغیت کوہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد، طاغوت شیطان کو نہیں بلکہ کن کو کہا جاتا تھا؟ کاہن کو۔ کاہنوں پر شیطان آتا تھا۔ شیطان کیسے آتا تھا؟ پیچھے بہت ساری تفصیل گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کاہنوں کا بہت ہی زیادہ زور تھا۔ یوں سمجھے کہ پوری حکومت اور پورا نظام دنیا کا جو تھا، خاص طور سے عربوں کا، ایک کس کے ہاتھ میں تھا؟ کاہنوں کے۔ وہ جس کو چاہتے تھے بادشاہ بنا دیتے تھے، جس کو کہتے تھے بھائی نہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تم نہیں بیٹا، سارا چکر یہی تھا۔ پورا نظام کس ہاتھ میں تھا؟ کاہنوں کا۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ، اچھا کاہن کیا ہوتے تھے؟ کاہن اپنے کچھ سفلی عمل کے ذریعے کچھ شیطانوں کو اپنے ہمنوا بنا لیتے، جیسے آج بناتے ہیں۔ کوئی بتا دے گا کہ 40 دن فلاں جگہ جنگل میں بیٹھ کر کے یا قبر میں بیٹھ کر کے یا قبرستان میں جا کر کے یا کسی جگہ ہر چیز چھوڑ کر کے یہ وظیفہ کرو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے پاس موکل آ جائے۔ اس کا نام رکھ دیا کیا؟ موکل۔ اللہ اکبر، موکل ہوگا۔ اسی موکل کو اس زمانے میں شیطان کہتے، آج کچھ اور کہنے لگے۔ تو شیطان ان کے ساتھ رہتا، شیطان پوری دنیا کا گشت کرتا، اور خاص طور سے آسمان پر جا کر کے وہ اپنے اپنے ایک اڈے بنا رکھتے۔ کون؟ شیطان۔ جب فرشتے آپس میں کچھ باتیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، فرشتے جب آپس میں کوئی بات کہتے کہ یہ فیصلہ ہوا، اللہ نے کیا ہے اور ایسا ہوگا، تو فرشتوں کی گفتگو کو وہ سن لیتا شیطان۔ اب ایک بات شیطان وہاں سے سنتا تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے کاہن کے پاس آتا اور راستے میں 99 باتیں اور اپنی طرف سے گڑھتا، اور 100 باتیں کس کو بتا دیتا؟ اپنے کاہن کو۔ کاہن اب لوگوں کو وہ خبر دیتا جو لوگوں کو معلوم نہیں، اور کاہن کیسے دیتا؟ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے معلوم کرے۔ وہ اصل میں وہ شیطان جو ہوتا تھا اوپر سے، اللہ حدیث گزر چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے کا اظہار کرتا ہے تو 7ویں آسمان کے فرشتے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پر کو جھٹکتے ہیں، پھر دوسرے چھٹے پر، تیسرے پر، تیسرے کے بعد چوتھے آسمان کے فرشتے، اس طرح سے تمام فرشتوں جو ہے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کی بات آ جاتی ہے یہ 7واں آسمان جو نظر آتا ہے۔ اور یہ جو ہوتے تھے موکل شیاطین، وہیں جا کر کے اپنا اپنا ایک اڈا بنائے، انتظار کرتے رہتے تھے کہ فرشتے کوئی بات کریں وہاں سے سن لیں۔ غیب کا علم نہ فرشتہ جانتا تھا، نہ شیطان جانتا تھا، اور نہ تو موکل کاہن، کوئی نہیں جانتے تھے۔ شیطان سن لیتا تھا وہاں فرشتوں کو بات کرتے ہوئے۔ اب وہاں سے شیطان 100 باتیں ملا کر کے لاتا، اپنی طرف سے گڑھ کر کے 99 باتیں اور گڑھتا،
اور 100 باتوں غیب کی 100 خبریں کس کو دے دیتا؟ اپنے کاہن کو۔ اب کاہن وہی لوگوں کو بتاتا تو ایک خبر تو سچی نکلتی اور 99 جھوٹی، لیکن جہالت کی بنا پر لوگ اسی ایک بات کو صحیح سمجھ لیتے اور 99 باتیں مرتبہ جھوٹ باتیں اس کی نکلتی، اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ بس بابا پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وہی ترقی کرتے کرتے کبھی کچھ ستاروں کا علم ہے، یہ ستارہ ایسا ہے اور اس کی یہ ہے، وہ گردش کر سکتے، یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طاغوت شیطان نہیں اصل میں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ وہ کاہن۔ لیکن کاہن جو کچھ بتاتا تھا سارا اس کے ساری خبروں کا دار و مدار شیطان پر تھا۔ یعنی عمر فاروق نے اسی کو شیطان کہا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان تو وہ نہیں تھا، بلکہ شیطان 2 قسم کے ہیں، شیاطین انس، شیاطین جن۔ شیاطین انس یہ نیچے والا کاہن تھا، اور اصلی شیطان جن، شیاطین جن جو ہے وہ غیب کی کوئی خبر لے کر کے آتا اور بتا دیتا۔ اچھا، اسی طرح سے تجربہ یہ ہوا ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ کبھی یہ جو شیطان ہوتا ہے کاہن کے پاس وہ باقاعدہ گھومتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ گھومتا رہے گا۔ کبھی مجلس جمی ہوئی ہے، پیر بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص نکلا ہے، وہ دکان پر گیا، عمانی حلوہ کی دکان ہے، صاحب ذرا 3 کلو دے دیں، ہم ہمارے کچھ ساتھی ہم لے جا کر کے تصریف کریں۔ وہ دکاندار سے بات کر رہا ہے، اور شیطان اصل میں کاہن جو شیطان تھا کاہن کا، وہ بازار میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ہاں 3 کلو عمانی حلوہ لے کر کے یہ پیر صاحب کے پاس آ رہے ہیں، اب تو آنا ہی، یہ خریدا ہے، اپنے گھر نہیں لے کر کے جا کے یہیں آنا ہے۔ اب شیطان آ جا اور بتا دی حضرت کو، دیکھیں خبر دے دیں آ رہا ہے۔ ہاں، نہ یہ غیب کا علم جانتا ہے کاہن، نہ اس کا موکل۔ اصل میں وہ سارا کرشمہ شیطان کا تھا، وہ گھوم رہا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ ہمارے بھائی بیٹھے، نہ بابا ہے، نہ پیر ہے، نہ موکل ہے، نہ کچھ ہے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی آج درس ہوگا، کہا کہ ہاں درس ہوگا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں، ذرا آپ انتظار کریں۔ اب یہ آ کر کے بتائیں صاحب ذرا ہوشیار ہو جائیں، فلاں صاحب آنے والے آدھے گھنٹے کے بعد۔ یہ تو خبر ہوتی ہے، لیکن یہ انسان ہے، جب یہ ہم کو بتانے لگے تو آپ سب لوگوں نے سن لیا، اور اگر آپ لوگ سن نہ سکیں ہم سے کان میں آ کے کہہ دیں تو سارے لوگ پورے درس میں سوچیں کہ کیا بات ہے، شیخ کے کان میں کیا بتایا انہوں نے۔ لیکن وہ بدبخت شیطان جو آ کر کے بابا کو کاہن کو بتا کے چلا جاتا ہے، وہ خبر کو کوئی دیکھتا نہیں۔ تو سارا مسئلہ کیا تھا؟ شیطان کا۔ تو اس لیے طاغوت کیا ہے؟ اصل میں کاہن تھے، اور وہی کاہنوں پر شیطان آتا تھا۔ یعنی اب کہو شیطان تھا یا شیطان کا دوست تھا، دونوں بات ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں فی کل حی واحد، چونکہ میں نے کہا سارا نظام تقدیر پر نہیں، دین پر نہیں، حکومت اور سلطنت پر نہیں، زندگی کا سارا نظام انہوں نے کس کے حوالے کر دیا تھا؟ کاہنوں کے۔ اس لیے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی ایک کاہن ہونا چاہیے۔ شادی کرنا ہے، اب یہ شادی نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ کیسے کر لیں پتہ نہیں، وہ لڑکی آگے بچے والی ہوگی یا بچے والی نہیں ہوگی، ہمیں راس آئے گی یا نہیں آئے گی، جوڑا نبھے گا یا برباد ہوگا، کیسے کر لیں؟ میڈیکل تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو یہ جاتے تھے ان کے قبیلے کا جو کاہن رہتا تھا اس کو فرصت ہی نہیں، یہ آئیں گے حضرت ہم فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب وہ بے ایمان کچھ لیتا، جمع کریں، یہ کریں وہ کریں، پھر وہ کیا کرتا؟ اچھا اتنا جمع کرا دیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔
وہ کیا کرتا؟ وہ چھوٹے چھوٹے تیر بنا رکھتا. تیر سمجھتے ہو نا؟ تیر ایک پر لکھا رہتا لا اور دوسرے پر رہتا نعم. دیکھو چال بازی, ایک پر لکھا رہتا لا اور دوسرے پہ کیا رہتا نعم. وہ اس کو کہتے فال نکالنا, وہ سب رکھا رہتا تھا. ذرا آج کچھ طرح کمپیوٹر پر آ گیا, کمپیوٹر پر استخارہ آ گیا نا ابھی. اور اب انشاءاللہ دیکھو کوئی آگے چل کر کے ایک بے ایمان یہی کہیں گے کہ ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دیکھو وہاں آسمان سے میسج آ جا ہے, یہ کام تمہارے لیے بہتر, دیکھنا کرے گی. یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے. انسان جب گمراہ ہوتا ہے, عقیدہ برباد ہوتا ہے, تو برباد ہوتا ہی جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کو سمجھ گئے نا؟ تو وہ کیا کرتا, اب کیا ہوگا, ایک پر ہے لا ایک پر نعم. کہتا اچھا ٹھیک ہے ہم کل خبر دیں گے. اب وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے اس میں سے ایک نکالو. اگر وہ تیر نکلا جس پر نام ہے, اس کا کوئی تعلق تقدیر سے نہیں, نام نہیں, بس بالکل سیٹ ہے آپ کا ستارہ, قسمت آپ کی بالکل جڑی ہوئی ہے, دونوں کا رشتہ کامیاب ہے. اور اگر اتفاقاً کیا نکل رہا تھا لا, جس پر لا یعنی نہیں بھائی یہ تمہارے لیے سوٹ راس نہیں آ رہا, اس لیے بہتر ہے اس کو چھوڑ دو. اب آپ کو تجارت کرنا ہے, آپ کو سفر کرنا ہے, تو سب سے بڑی دکان کس کی چمکی رہتی تھی آمدنی کے لیے؟ کاہن کی. اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فی کل حی واحد, ہر قبیلے کے اندر ایک کاہن ہوتا تھا. شادی کرنا ہو, کاروبار کرنا ہو, سفر کرنا ہو, جو کچھ آپ کو پوچھنا رہتا تو اسی ایک سے پوچھا جاتا. پھر آگے چل کر کے ہمارے نصیب میں کیا لکھا, اچھا نصیب ہے یا برا, کب تک زندہ رہیں گے؟ تو کہتا اچھا ہتھیلی دکھاؤ. اب وہ لکیریں دیکھتا سوچتا نہیں بھائی آپ کا نصیب تو بہت ہی برا ہے. اب اتنا کہہ دینے کے بعد تو جس آدمی آدھا ختم ہو گئے, پوری دولت بھی اگر مانگے کاہن تو اپنی قسمت کو سدھارنے کے لیے بیچارہ مارے ڈر کے کاہن کو دے دیتا تھا. یہ ہے جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ سمجھنا ہے. حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں طاغوت کا معنی, کہتے ہیں طاغوت اصل میں ہے, کہتے ہیں عربی زبان میں طاغوت, طاغوت کہتے ہیں کوئی چیز اپنے حد سے بڑھ جائے یا اپنے اس کے حد سے اس کو بڑھا دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ کسی چیز کی جو ایک حد ہے اسلام شریعت میں, اس کو حد سے بڑھا دیں یا خود اپنے آپ کو حد سے بڑھ جانے کا دعویٰ کرنے لگے. سمندر میں جو موجیں آتی ہیں ان کو عربی زبان میں طغیانی, اس کو طغیانی بھی کہا جاتا ہے. طغیانی آگے کیا مطلب ہے؟ یعنی موج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے حد سے زیادہ ہو گیا. پانی کہاں آنے لگا؟ اب روڈوں پر آنے لگا, اس کو کیا کہتے؟ طغیانی کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کو حد سے, اس کے حد سے آگے بڑھا دینا یا خود اپنے حد سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کرنے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت. مثال کے طور پر جتنے انسان اور جنات ہیں یا جو جتنی مخلوقات ہیں ان کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اسلام میں, شریعت میں ہر ایک مخلوق کا جو ایک مقام رکھا ہے وہ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بڑا سے بڑا ہو, جبرائیل امین سے کوئی بڑا فرشتہ نہیں اور آدم سے بڑا مکرم اور معزز انسان نہیں. اللہ اکبر. لیکن بہرحال ہیں مخلوق, ہیں کیا وہ؟ مخلوق.
اور مخلوق ہونے کا مطلب ہے کہ وہ معبود کبھی نہیں بن سکتا، ہمیشہ کیا بنے گا؟ وہ عابد۔ اس لیے جبرائیل امین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور آدم بھی کیے، ابراہیم بھی کیے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی۔ یہ ہے مخلوق کی حد کہ ہمیشہ وہ کیا رہے؟ عابد رہے، معبود نہ بنے۔ اب اگر کوئی کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی مخلوق کو آپ اس کے اس حد سے آگے بڑھا کر کے آپ اس کو معبود بنائے، یہ کیا ہو گیا؟ طاغوت ہوا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ طاغوت۔ کیوں؟ حد سے آپ نے بڑھا دیا، یا وہ خود اپنے آپ کو حد سے تجاوز کر جائے اور اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھے اور اپنے دعویٰ کرنے لگے، تو کہا جائے گا کہ یہ طاغوت۔ آئی بات سمجھ میں؟ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا طاغوت، کسی مخلوق کا یا کسی چیز کا اس کے حد سے آگے بڑھا دینا، یا خود حد سے آگے بڑھ جانے کا دعویٰ کرنے لگے، اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیو طاغوت۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اصل میں اطاعت کس کی فرض ہے؟ جیسے عبادت بتائی، اصل میں اطاعت کس کی فرض ہے؟ اللہ اس کے رسول کی۔ یاد رکھیں ذرا سا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اس کو، بغیر کسی شرط کے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھو، اللہ اور اس کے رسول، کتاب اور سنت۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے واجب ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی شرط؟ ہر حال میں واجب ہے، بغیر کسی شرط کے۔ آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت ہو، آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کی بات ہے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مکمل درست ہے یا کہ درست نہیں۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت تو ہے، لیکن میں تحقیق کر لوں گا کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے کہ واجب الاتباع نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کوئی شرط نہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، یاد رکھو۔ امام شافعی، اس کو نوٹ کر لو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ، کیا نام ہے؟ الرسالہ، اپنی کتاب الرسالہ میں کہتے ہیں الحدیث حجۃ بنفسہ لا بعمل غیرہ۔ دیکھو اتنی بڑی چیز، صحیح سند سے آپ کو حدیث مل گئی، اب وہ حجت بن گئی، واجب الاتباع ہو گئی، چاہے دنیا کا کوئی انسان اس پر عمل کرے یا عمل نہ کیا ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی حدیث تو ہے، لیکن اس پر فلاں صاحب اتنے بڑے تھے، انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس میں نقص ہوگا۔ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھائی حدیث تو ہے، لیکن فلاں نے عمل نہیں کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ چاہے کسی نے عمل کیا یا نہ کیا، کسی حدیث کے حجت ہونے کے لیے، حدیث اپنے لیے حجت بننے کے لیے کسی کے عمل کی محتاج نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگئی بات سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دوں۔ مثال کے طور پر امام شافعی نے بہت ساری مثالیں دی، اور یہ بہت اہم چیز ہے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے۔ اور جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو، طاغوت کی بات چل رہی نا، کسی چیز کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا، یا وہ خود اپنے حد سے آگے تجاوز کر جانے کی، بڑھ جانے کے دعویٰ کرنے لگے۔ ایک تو ہے، میں نے کہا خالق
اور مخلوق، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کا مقام و منصب کیا ہے؟ عابد بننا ہے، معبود بننا نہیں ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ عابد بنے گا۔ معبود صرف ایک، لا الہ الا اللہ، ایک ہی سچا معبود ہے، باقی کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کہا اطاعت دیکھ لو، کیا اطاعت اللہ اس کے رسول کی۔ اب یہ سمجھو جتنے انسان بیٹھے ہیں جبرائیل سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی کتنا بڑا بھی ہو لیکن اس کا مقام ہے اطاعت کرنا، ہاں کہ نہیں مقام ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ اعلان کر دیں میں مختار نہیں، اختیار نہیں رکھتا، میں بھی وہی اتباع کرتا ہوں جو اللہ میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اطاعت جو ہے صرف اللہ کی ہوگی اور رسول کی ہوگی، کیوں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے حکم کیا دیا کہ رسول کو میں نے بھیجا ہے تاکہ رسول کی اطاعت ہو اللہ کے حکم سے۔ تو گویا کہ رسول کی اطاعت بھی حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا حقیقت میں سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ تو اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ بغیر کسی شرط کی ہے۔ الحدیث حجت بنفسہ، اگر قرآن پاک کی آیت آ گئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اب آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے آیت تو ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پر مسلمانوں نے کبھی عمل کیا کہ عمل نہیں کیا؟ ابو بکر عمر نے عمل کیا یا کہ نہیں کیا؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں۔ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی اطاعت کے لیے کسی کے عمل کا ہونا شرط نہیں۔ اسی طرح سے امام شافعی نے کیا کہا؟ الحدیث حجت بنفسہ، حدیث بذات خود حجت ہے، لا بعمل غیرہ، کسی کے عمل سے حدیث حجت نہیں ہوتی۔ پھر اس کی ایک مثال دیا امام شافعی رحمۃ، بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ لوگوں اپنا رخ مسجد حرم کے کعبہ کے بجائے کدھر رک کر کے نماز پڑھنا ہے؟ مسجد۔ بڑی پیاری مثال امام شافعی دی ہے، اور امام شافعی کی یہی وہ باتیں ہیں کہ جب لوٹ کر کے کوفہ اور بغداد سے دوبارہ حجاز آئے، اور تو اسی لیے سارے حجاز اور سارے اہل حق جو تھے، امام شافعی پہلے انسان ہے جس کا لقب ناصر السنہ رکھا گیا۔ کیا؟ ناصر السنہ۔ کیوں؟ جتنے عقل دوڑانے والے تھے امام شافعی نے مناظرہ کر کے سب کو شکست دیا کوفہ کے سفر میں، پہلا سفر جو تھا، اور وصول بتایا اور سارے لوگوں کے دلائل کا قلعہ کما کیا۔ اسی لیے امام شافعی کا لقب جو لوٹ کر کے آئے تو ناصر السنہ۔ اللہ اکبر۔ دلیل کیسی دی؟ کہا دیکھو، اور یہ جو کتاب الرسالہ بتائے نا، الرسالہ لکھا ہی تھا اسی لیے، حالانکہ بہت بڑی کتاب ہے رکھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے لوگ خانہ کعبہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ تو معلوم ہے تقریباً 17 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا۔ 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، بس
یہ ایک آزمائش تھی، امتحان لے لیا گیا، اور آپ لوگ اپنا رخ مسجد اقصی کے بجائے کدھر کر لیں؟ مسجد حرام۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، پوری آیت۔ نبی علیہ السلام نے فوراً قبلہ بدل دیا، مسجد اقصی کو چھوڑ کر کے مسجد حرم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگی۔ بات ہو گئی نا؟ غور سے سنیے گا کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ طاغوت کیسے بن جاتا ہے انسان؟ مطبوع بن گیا، تابع کے بجائے کیا بن گیا؟ مطبوع بن گیا، موتی کے بجائے مطاع بن گیا۔ اب ذرا دیکھو، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حدیث بہت مشہور ہے، دوسرے یا تیسرے دن مسجد، اب آج کی طرح میڈیا تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر دیں، یا میڈیا ٹی وی پر آ گیا، اور ہاں آج تو سب سے زوردار چیز کیا ہو گئی ہے؟ انٹرنیٹ ڈال دیا، ہاں کہ فلاں دن فلاں میدان سے مظاہرہ شروع کرنا ہے۔ ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں، تیز رفتار سواری بھی نہیں کہ آدمی جا کے بتا دے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر قبلہ بدل گیا ہے، اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے، اور مسجد حرم کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اہل قباء کو اس کا علم نہیں تھا۔ دوسرے یا تیسرے دن مدینہ طیبہ سے ایک صحابی گئے قباء، تو دیکھا کہ مسجد قباء میں نماز ہو رہی ہے، اور امام نماز پڑھا کس کی طرف منہ ہے؟ مسجد اقصی کی طرف۔ دیکھ کیوں؟ وہاں ان لوگوں کو پتا نہیں تھا قبلہ تحویل ہو گیا ہے۔ صحابی رسول مسجد کے کنارے، ارے اللہ کے بندو، قبلہ بدل گیا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے مسجد حرم کی طرف رخ کر کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال قصہ معلوم ہے، سارے قباء والوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل لیا۔ کدھر رخ کر لیا؟ کیوں بھائی؟ صحابی نے کہا ہم اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ چکے ہیں، قبلہ بدل چکا ہے۔ امام شافعی کی ذہانت ذرا دیکھو، دلیل، سارے مسلمانوں قباء والوں نے قبلہ بدل لیا۔ آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو، ایک صحابی نے قباء والوں کو حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لیا ہے اور قبلہ تحویل ہوا ہے، میں نے خود اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ پورے قباء کے مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا، کسی نے یہ نہیں کہا بھائی بدلا تو ہے لیکن ابو بکر عمر نے بھی عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ آئی دلیل سمجھ میں؟ کیا تو اللہ کے رسول نے کیا، حدیث سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آیا مسلمانوں نے کیا، ابو بکر عمر یا فلاں نے عمل کیا کہ نہیں کیا اس حدیث پر؟ نہیں۔ کیوں؟ حدیث پہنچ گئی، بذات خود حجت ہے، اس پر کسی نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں نے ابو بکر عمر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول نے تو بدلا، نماز پڑھی، حدیث ہے، قبلہ بدل چکا ہے، لیکن بتاؤ ابو بکر عمر اور مسلمانوں نے عمل بھی کیا کہ عمل نہیں کیا؟ حدیث کیا ہے یہ میرے بھائی؟ بہت بڑی، ایسے اور بہت سارے مثالیں دی۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ صحابہ کا طریقہ اسلام تو یہی ہے کہ بھائی حدیث آ جائے تو حدیث قبول کر لو، کسی کے عمل کرنے سے حدیث حجت و دلیل بنے گی یہ کوئی دلیل، کوئی شرط نہیں ہے۔ آگے بات سمجھیں؟ چلے بھائی، اب ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو حدیث پر اسی وقت عمل کریں گے، حدیث کو اسی وقت صحیح سمجھیں گے، قابل حجت سمجھیں گے، دلیل سمجھیں گے جب ہمارے فلاں بڑے یا بزرگ نے اس پر عمل کیا ہوگا تب۔ اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو ہم ایسی حدیث نہیں حجت مانتے۔ آپ گئی بات سمجھ میں؟ اب وہ بیچارہ تو اپنی تئی کتنا بھی نیک رہا ہو، آپ نے اس کو اپنا کیا بنا دیا؟
तागूत। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई मेरे ख्याल से, चूंकि आपने उसको उसके हद से आगे क्या बढ़ा दिया, आपने उसको अल्लाह उसके रसूल के दर्जे में रख दिया। नबी की भी इताअत उस वक्त करेंगे जब वो कहेगा, अगर वो नहीं कहेगा हम इसको हदीस मानेंगे ही नहीं। गोया कि उम्मती का आपने मकाम उम्मती के हद से आगे, इसको क्या कहा जाता है, तागूत। आई बात समझ में? मोती के बजाय आपने क्या बना दिया उसको, मुता। इसी तरह से आदमी का काम है ताबे, मतबू सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लम मतबू बने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब अगर इंसान किसी को अपना मतबू बना ले, मतबू बना लिया, नहीं भाई ठीक है इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, ऐसे भी करते हैं ना कुछ लोग, और कुछ लोग तो बार बार खत्म ही नहीं होता ये बहुत ज्यादा। हाँ, और मकान में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कुरान खानी ना हो जाए, मुर्दा उस वक्त नहीं दफनाया जा सकता जब तक कुरान खानी ना हो जाए, और मरने के बाद औलाद उस वक्त तक फर्मा बरदार नहीं समझी जाती जब तक 3 दिन ये हो, फिर 10वें दिन, और पूरा हक अदा होगा जब 40वें दिन होगा। फिर 40वें के बाद अगर यौम वफात, हर साल यौम वफात पर कुरान खानी न करें। देखें इसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अमल की बारी आ जाए भाई ठीक है सब कुछ है, लेकिन इसके पर अमल करने के लिए तो देखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने अमल किया है, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है। अब गोया कि आपने अल्लाह की किताब पर अमल करने के लिए, नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए आपने अपने किसी बुजुर्ग को बतौर शर्त के मुकर्रर कर लिया। वो अगर किए होंगे तो समझेंगे हाँ हुज्जत है, अगर वो नहीं किए होंगे तो हुज्जत नहीं। आपने असल में अपना मतबू अल्लाह और रसूल के बजाय किसको बना लिया, अपने बुजुर्ग को। यही क्या बन गया मेरे भाइयों, तागूत। यहां तो जाने के बाद ऐसा नहीं और किसी को कहता तुम तागूत हो सकता है उसकी गलती न हो, बाद वालों ने। तागूत कोई गाली नहीं है, तागूत तो है दो चीजें मैंने कही। तागूत उस वक्त होता जब अपने से दावा वो करता, वो बेचारा जन्नती है लेकिन आपने उसको बना दिया। कोई गाली नहीं है मतबू तागूत। तागूत का मतलब है कि आपने उसको उसके हद से ज्यादा कर दिया। आई बात समझ में? ये है। अल्लाह अकबर। फिर लेकिन ये इत्तिबा किसमें होगी, बातिल में। क्यों? अगर आप हर चीज में भाई ये किताब और सुन्नत बयान कर इनकी पैरवी करेंगे, चलो भाई इनसे जरा पूछ ले, तहकीक कर लें, तो आप हक में कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने हलाल को हराम कहा, हराम को हलाल नहीं। भाई सब चीजें वजह है, लेकिन ये ज्यादा इल्म रखते हैं, हम इनकी बात मानते हैं। इसी को रब बनाना, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। आगे बात समझ में। अब यहां आओ, असल इत्तिबा किसकी है, अल्लाह और उसके रसूल के, बगैर किसी शर्त किए। लेकिन अब कुरान और हदीस ये कहता है नहीं और लोगों की इत्तिबा करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ठीक है ना, उलुल अम्र की भी इत्तिबा करनी है कि नहीं करनी है, फर्ज है हमारे लिए। उलुल अम्र की भी इत्तिबा इताअत हमारे ऊपर फर्ज, अल्लाह ने फर्ज किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इसी तरह से माँ बाप की इताअत फर्ज नहीं है, फर्ज है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, फर्ज है हमारे ऊपर। इताअत माँ की है, इताअत बाप की है, इताअत जो है हमें उलुल अम्र अपने हाकिम की है, बादशाह की है, अपने अमीर की है, अपने बड़ों की है। लेकिन इन तमाम लोगों की इताअत मशरूत है।
کیا ہے؟ مشروط، شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ ان کی اطاعت ضروری ہے بشرطے کہ ان کی بات اسلام کے موافق ہو، شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ذرا دیکھیں، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی اطاعت جو ہے ہم پر ماں کے باپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کرنا تم پر فرض ہے، لیکن اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دے تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا. پھر ذرا سوچو، آؤ بخاری کی حدیث سنو. بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک فوج بھیجی، اور فوج پر ایک نوجوان صحابی کو امیر، واقعہ یاد آ گیا ہوگا، ہاں، ایک نوجوان صحابی جوشیلے، ان کو امیر مقرر کر دیا، اور لوگ جانے لگے، فرمانے لگے یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنا. فوج لے کے چلے گئے، غور کرنے کی لے کے چلے گئے. راستے میں ایک جگہ ذرا ان کو کسی بات پر غصہ آ گیا، اور امیر تھے، بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ بالکل سیدھا کر دوں گا ان کو. کہا کہ اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو. اب امیر کا حکم ہے، وہ بھی امیر غصے میں ہے، لکڑیاں اکٹھا کرو. لوگوں نے سوچا ویسے امیر غصے میں ہے، اگر لکڑی نہیں اکٹھا کریں گے تو اور غصہ ان کا بڑھ جائے گا. بیچاروں نے لکڑیاں اکٹھا کی، آگ لگاؤ. آگ لگائی، جب آگ خوب جل گئی تو کہا کود پڑو اس کے اندر، یہ تمہاری صدا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کیسے کودوں، کیوں کودوں، کیسے، یہ کچھ نہیں سوال جواب کرنا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے آتے وقت کہا تھا جو کہیں اس کو ماننا، ان کی اطاعت کرو. اب چوچ رہا نہیں، میرا حکم ہے کہ آگ کے اندر کود پڑو. حدیث یہی ہے نا، سنا ہے واقعہ نا، اللہ کود پڑو. اب بیچارے اللہ کے رسول کی حدیث کہ بھائی ان کی اطاعت کرنا، کچھ لوگ تو کودنے کے لیے بیچارے تیار ہو گئے، تیار ہو کود جاؤں گا. لیکن اس میں ایک آدمی، اس نے کہا بھائی ایسا کرو، ابھی نہیں کودیں گے. لوگوں نے کہا کیوں؟ امیر کی اطاعت ہے. بھائی امیر کی اطاعت تو ہے، لیکن سوال یہ ہے آگ سے بچنے ہی کے لیے تو مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد بھی زندہ ہی جلا دیے جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے، اتنے پاپڑ بیلے، اتنی قربانیاں جو دی ہے صرف کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. آگ پر کود، آگ میں ابھی نہیں کودیں گے. چل کر کے اللہ رسول سے پوچھیں گے، اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو واقعی ہم لوگ بغیر کسی تاخیر کے آگ میں کود پڑیں گے. اب بات کس پر ٹال دیا ان لوگوں نے؟ اللہ رسول پر. اب بات ہوئی تو لازمی چیز ہے، کوئی نہیں کودے گا تو ایک امیر بیچارہ کیا کرے گا؟ بہرحال وفد واپس آیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حاضر ہوئے لوگ، یا رسول اللہ یہ ہمارے امیر صاحب بہت غصہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا. لکڑی اکٹھا کروائی، ہم لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی. جب لکڑی اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آگ لگاؤ تو ہم لوگوں نے آگ لگا دی. جب خوب جلنے لگی تو کہا کود پڑو، اور سارے لوگ کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لیکن فلاں صاحب نے کہا ابھی نہیں کودو. کیوں؟ ہم لوگ آگ سے بھگے ہیں، دوبارہ آگ ہی میں جلنا ہے تو ایمان لانے سے کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ چل کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر اللہ کے رسول کہیں گے تو واقعی ہم لوگ آگ میں کود پڑیں گے. اب آپ بتائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم اگر تم لوگ ان کے کہنے پر آگ کے اندر کود پڑے ہوتے تو قیامت تک آگ ہی میں جلائے جاتے. سنو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، انما الطاعت، امیر کی اطاعت اس وہاں واجب ہے جہاں اس کی اطاعت میں اسلام برقرار رہتا ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے. کیا پتا چلا بھائی؟
اللہ اس کے رسول کی کسی کی بات رکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں اللہ کے لیے رسول کی ایک حدیث کے لیے دنیا کے سارے لوگوں کی بات چھوڑ دینا ضروری ہوتی ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب ذرا غور کرو، امیر بھی کس کا مقرر کردہ تھا؟ کیا پوچھنا، رسول اللہ کا مقرر کردہ، اپنے سے نہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے بنا لیا ہو. مقرر بھی کردہ ہے امیر کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. اور پھر مقرر ہی نہیں کیا، بھیجنے کو تو فرمایا ان کی اطاعت کرنا. اللہ اکبر. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اطاعت. اللہ اس کے رسول کے اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد جتنے لوگوں کی اطاعت ہے ہر ایک کی اطاعت شرط ہے، بشرطے کہ اس کی بات کتاب و سنت سے مطابق ہو. اگر کتاب و سنت و شریعت کے خلاف ہے تو کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آپ حضرات جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام مرتبہ کیسے؟ کہتے تھے قرآن پاک کی آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ وہ مسلمان ہوئی تو ان کی بوڑھی ماں بڑی ان کو چاہتے تھے، بھوک ہڑتال کر دیا تھا، میدان میں آ کر کے بیٹھ گئی. لوگ کھانا لاتے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرا بیٹا اسلام سے دوبارہ باز نہ آ جائے. ایک دن 2 دن نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی ہے. کھا لو میاں، نہیں تم دوبارہ محمد کے دین کو چھوڑ کر کے پھر دوبارہ باپ دادا کے دین پر آ جاؤ تب میں کھاؤں گی، ورنہ مر جاؤں گی میں تمہارے لیے. یہ بیچارے سعد بن ابی وقاص بہت آگے پیچھے. اللہ خدایا یہ تو ایسا اڑیل اور ماں ہے کہ مر بھی رہی ہے، زمین پر گر پڑی ہے اور دھوپ میں بیٹھی ہفتہ گزر رہا ہے، لیکن یہ کھانے پینے کے لیے ایسی ضدی. تو آدمی ماں ہے. بہت پریشان ہوئے. عمر فاروق کو پتہ چلا ہے، کہا ساتھ کیا بات ہے؟ کہا بھی تمہاری ماں کو بھوک نہیں لگی. اصل میں جان اتنی پیاری ہوتی کوئی اپنی جان تمہارے لیے نہیں دے گی. سمجھ گئے؟ کتنی بھی بوڑھی ہے چھوڑ دو، ابھی اس کو بھوک نہیں لگی، بھوک لگے گی تو جان بچانے کے لیے دوڑ کر کے کھائے گی. اللہ اکبر. آخرکار حضرت سعد اپنی جگہ میں ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ ان کے بارے میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں آیت نازل کر دی. ایسے بھی ہمارے بندے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت کیا ہے؟ مشروط ہے. مشروط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو. اگر اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، مخالف ہوگی، اور اس کی بات ماننے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کی بات کا چھوڑنا ہمارے اوپر واجب ہے. اس کی بات اور فرما برداری قبول کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے. اگر ہم نے ناجائز، خلاف سنت، شرک و بدعات، باطل میں بھی اس کی اطاعت کیا تو گویا کہ ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ طاغوت. آگئی بات سمجھ میں؟ طاغوت کا مطلب اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ طاغوت تو بہت ہوتے ہیں لیکن 5 بڑے اہم ہیں. یہی بتانا مقصد تھا آج. اور چل میں سمجھتا ہوں طاغوت کی اچھی وضاحت بھی آ گئی کہ کیا ہوتے. سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ. رؤوس سمجھتے ہو نا؟ سردار. طاغوت تو بہت ہیں لیکن 5 ان کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ 5 قسم کے سردار. سب سے پہلا طاغوت تو ابلیس بدبخت ہے. کیا ہے؟ ابلیس. کیوں؟ اس نے حد سے تجاوز کیا. اللہ اکبر. نمبر 2 وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. ابلیس کے بعد دوسرے نمبر کا وہ طاغوت بدبخت ہے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے. ای بات سمجھے نا؟ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف. اب ذرا فیصلہ کریں. صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کا سجدہ کرنے لگے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟
نہیں. لا یحل لأحد ان یسجد لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا سجدہ کرے. تم لوگ میرا سجدہ کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنا سجدہ نہیں بلکہ لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن عورت کو بھی شوہر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ بھی ایک حدیث مسند احمد بن حنبل کی روایت میں، اب میں اپنا سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا بلکہ عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کا کرے. کیوں؟ کیونکہ عورت پر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، اتنے احسانات ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر شوہر بیمار ہو جائے من مفرق رأسی الی قدمی، اس کے سر کے چوٹی سے لے کر کے قدموں تک پھوڑے پھنسی آ جائیں، نکل آئیں، خون پیپ بہنے لگے، پورا جسم پک جائے، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے خون اور پیپ کی دور کرنے کے لیے وفادار عورت کپڑے سے پوچھتی ہے، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کپڑا بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. پھر اگر کپڑا نہیں برداشت کر پا رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، انگلی سے. کیوں؟ اللہ نے اس کو بہت نرم بنایا ہے. آپ فرماتے ہیں لیکن شوہر کا زخم اتنا بڑھ گیا ہے کہ انگلی سے خون اور پیپ پوچھتی ہے، صاف کرتی ہے جب بھی شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. آخر میں عورت وفادار ہے، اپنے شوہر کے خون اور پیپ کو جسم سے پاک کرنے کے لیے اپنی زبان سے چاٹتی ہے. نگلنا تو حرام ہے، زبان سے وہ چاٹتی ہے اور تھوک دیتی ہے. اور اس طرح سے ذرا سوچیں، ایک چوٹی سے لے کر کے ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک ایک مرد کے بدن سے خون اور پیپ بہتا ہوگا تو ایک عورت کتنا مشکل سے پورے جسم کا خون اور پیپ صاف کر سکتی، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی. آپ نے فرمایا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ما ادت حقہ، عورت شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے اپنا سجدہ کرانے کے بجائے میں کہتا کہ عورت اپنے شوہر کا سجدہ. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ولی اللہ کہیں گے، شیخ الاسلام کہیں گے، حجت الاسلام کہیں گے، جو اپنے ہی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے قدموں کا سجدہ کرائے اور سر پر مبارکبادی، جس کو ہندی میں آشیرواد کیا کہتے ہیں بھائی؟ آشیرواد دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی وہ اپنے آپ کو طاغوت بنا رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے فرعون تھا، فرعون نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی. اللہ اکبر. 2 ہو گئے. نمبر 3 5 ہیں بڑے طاغوت. کیا کتنے قسم کے ہیں؟ 5. ایک تو ابلیس، دوسرا وہ انسان جو اپنی عبادت کی طرف بلائے جیسے فرعون. نمبر 2 وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَهُوَ رَاضٍ. اللہ اکبر. تیسرا وہ انسان جس کی لوگ عبادت کریں، جس کا سجدہ کریں، جس کی پوجا کریں اور وہ خوش ہو. وہ کیا ہے؟ وہ راضی رہتا ہے، بلکہ ہاتھ بھی تبرک کا پھرتا رہتا ہے. من عبدہ، خود عبادت کی طرف بلا تو نہیں رہا ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. اللہ. کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مُتَعَمِّدًا، اللہ اس کے رسول کو کے احکام کو چھوڑ کر کے اپنے نئے نئے غلط قانون کو لوگوں سے منوانا چاہے، اور لوگ یہ بھی سمجھے نہیں قرآن و حدیث اتنا فرسودہ، اتنا پرانا ہو گیا، دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی، اب قرآن حدیث یا اسلامی قانون پر عمل کرنے میں ہم دنیا میں کچھ ترقی، یا جو عقیدہ بنا لے
اب دور دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب اسلام وہاں تک ساتھ ہے نہیں دے سکتا. آج کے لائق اس ترقی یافتہ دور میں قرآن و حدیث اسلام کا قانون چلنے کے لائق نہیں. دنیا بہت ہی آگے. یہ وہ بدو اور ان پڑھوں کے لیے قانون تھا. یہ کون سا ہے؟ 4 ہو گئے نا. نمبر 5 اللہ اکبر. ومن کیا ہے؟ والسحرۃ والکہان، جادوگر ہوں، کاہن ہوں، یہ سب بھی کیا ہوتے ہیں؟ 5ویں نمبر پر ان کا دور آتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے قسم کے طاغوت ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس طرح سے بتایا کہ یہ سب طاغوت ہیں. چلو آگے. ختم تو بس کر دو پھر. اب اس کے بعد انشاءاللہ حدیث سے وہ آ جائے گی انشاءاللہ. ابو جہل فرعون سے بھی زیادہ سرکش تھا.